جو اس مہینے کے 15ویں شعبان کی فضیلت میں عبادت کی تعین اور تحدید کو لے کر کے جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں وہ سب موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، گڑھی ہوئی روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے وہ جو صحیح ہے، حسن درجے کی، وہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا، حسن قرار دیا۔ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ بہقی کی روایت ہے، امام بہقی نے اپنے سنن کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کے رات کو 15ویں شعبان کے رات کو بندوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ بندوں کی طرف 15ویں شعبان کی رات کو بنظر رحمت دیکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام کے تمام ان بندوں کو معاف کر دیتا ہے جن کے دل میں کسی بھائی کے تعلق سے کینہ نہیں ہے، جو ہے بغض و حسد نہیں ہے، جن کے دل میں جو ہے کوئی فتور نہیں ہے، جن کے دل تمام غلاظتوں سے، تمام بے حیائیوں سے، تمام فتور سے، جن کے دل پاک اور صاف ہیں، رب العالمین ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور ان لوگوں کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے جو مشرک نہیں ہے، جو کافر نہیں، یعنی مشرکوں اور کینہ پرور لوگوں کو چھوڑ کر اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم جو ہے اپنے دل کو صاف کرتے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے، جہاں کسی بھائی کے تعلق سے دل میں بغض و حسد ہے، کینہ ہے، تو ایسے تمام غلاظتوں کو اپنے دل سے نکال کر کے پھینکتے اور رب العالمین کے ہاں اپنے پاکیزہ اعمال کو بھیجواتے، اپنے خالص نیک اعمال کو بھیجواتے۔ لیکن یہ نہ کر کے اپنے اچھے اعمال میں غلاظتوں کو شامل کرتے ہیں، اپنے اچھے اعمال کو، اپنے نماز اور روزوں کو، اپنے تلاوت کلام اللہ کو گندگی میں لپیٹ کر کے اللہ کی طرف بھیجتے ہیں۔ شرک و بدعت کی غلاظت سے ہم اپنے تمام اعمال کو جو ہے لت پت کر کے اللہ کی طرف بھیجتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے اعمال سے گھن کرتا ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو معاف کرتا ہے 15ویں شعبان کی رات میں۔ لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ 15ویں شعبان کو جاگا جائے، شب بیداری کیا جائے۔ اگر یہ ثابت ہوتا تو اللہ کے نبی اپنے امت کو اندھیرے میں نہیں چھوڑ کر جاتے، ہر 15ویں شعبان کی رات کو شب بیداری کرتے، اپنے ازواج مطہرات سے شب بیداری کی تعلیم دیتے، جس طرح سے رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے نبی خود جاگا کرتے تھے، خود قیام کرتے تھے، اپنی بیویوں سے، امہات المومنین سے، ازواج مطہرات کو بھی تیار کرتے تھے کہ وہ بھی شب بیداری کریں۔ رمضان کے آخری عشرے میں صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تھے، اس کی فضیلت بیان کرتے تھے۔ یہ تمام روایتیں، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کا یہ بہترین، یہ پاکیزہ اخلاق اور کردار جو ہے ہمارے اور آپ کے سامنے، امت کے سامنے آیا ہے۔ لیکن 15ویں شعبان کی شب والی جو بات ہے، اللہ کے نبی ہمیں یہ نہیں بتا کر کے گئے کہ تمہیں شب بیداری کرنا۔ اور میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہر روح عمل جس پر نبی نے اجازت نہ دی ہو، یہ عبادت نہیں، گمراہی ہے۔ نبی نے کیا شب بیداری کیا؟ نہیں کیا۔ نبی نے کیا اس دن کا روزہ رکھا؟ نہیں رکھا۔ چلو نبی نے نہیں رکھا، نبی کے کسی صحابی نے ایسا کیا تو کہاں ہے؟ کس حدیث میں ہے؟ کون سی جگہ پر ہے؟ حدیث کی کون سی کتاب ہے؟ کون سے نمبر والی حدیث ہے؟ گمراہی ہے، جہالت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ تمام نیک لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور وہ مغفرت والی تاریخ جو ہے، رات جو ہے، وہ شعبان کی 15ویں تاریخ ہے۔ اتنی سی بات کلیئر۔ لیکن آپ نے شب بیداری کی تعلیم نہیں دیا تو ہم اپنے مرضی سے کرنے والے کون ہیں؟ اللہ، ہم اپنے نبی سے آگے جانے والے کون ہوتے ہیں؟ اگر اتنی پاکیزہ اور عبادت والی رات ہوتی تو اللہ کے نبی بالکل کہہ کر کے جاتے کہ میرے امت کے لوگوں اس رات کو قیام کے لیے خاص کر لینا۔ لیکن آپ نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی۔ تو بہرحال اس رات میں شب بیداری کرنا گمراہیت ہے۔